جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی کان کے پردے کھول کر اس بات کو توجہ سے سن لینا کہ تمہارا باپ محمد ہونے کی حیثیت سے ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے، تم میری لخت جگر ہو، تم میری بیٹی ہو، تم میری دختر نیک ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارا باپ محمد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بیٹی دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر لینا، میں محمد ہو کر دنیا میں تمہاری تھوڑی سی مدد ضرور کر سکتا ہوں، میں دنیا میں رہ کر محمد ہونے کی حیثیت سے، تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا تعاون دنیا میں رہتے ہوئے ضرور کر سکتا ہوں، لیکن بیٹی اس بات کو یاد رکھ لینا، قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ہو کر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اس بات کو سماعت فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی اس بیوی کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایسی خاتون ہے، خاتون جنت کے دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے محل کو دیکھ لی ہے۔ شوہر ظالم ہے، شوہر فرعون ہے، شوہر بہت بڑا اللہ کا نافرمان ہے، شوہر خدا کا نافرمان ہے، لیکن بیوی جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکی ہے۔ ذرا قرآن مجید کی اس آیت پر بھی غور کیجئے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ ادھر ظالم بادشاہ کی بیوی جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دو بدبخت عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر انبیاء ہیں، جن کے شوہر نبی ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو جہنم رسید کر دیا گیا، جہنم کی گہرائی میں چلی گئی۔ ادھر شوہر ظالم ہے تو بیوی جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی، ادھر شوہر نبی ہے، نبی کی بیوی ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا ضابطہ اور اللہ کی مصلحت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ کم و بیش 1000 سال تک انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ادار خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ ان کی بیوی لوگوں کو جا کر بہکایا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم نوح کا کلمہ کبھی نہ پڑھنا، تم نوح کی بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا، تم نوح کی بات کو سن کر کبھی اسلام کو قبول نہ کرنا۔ یہ کہنے والی کوئی اور نہیں بزرگان محترم، یہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔
اسی آیت میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتے رہے، خدا کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کر صحیح راستہ بتاتے رہے، لواطت جیسے گناہ سے بچاتے رہے۔ ایک بہت بڑے گناہ سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دور کیا کرتے تھے، گناہ نہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو جا کر اس گناہ کی طرف مائل کیا کرتی تھی، خدا کی طرف اللہ کے بندوں کو حضرت لوط علیہ السلام بلایا کرتے تھے۔ خود حضرت لوط کی بیوی لوگوں کے ذہن کو جا کر خراب کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم لوط کا کلمہ کبھی نہ پڑھنا، کبھی لوط کی بات کو تم کبھی تسلیم نہ کرنا۔ بزرگان محترم، یہ بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، خدا کے بعد سب سے زیادہ جس کا مقام انسانوں میں، لوگوں میں، مخلوق میں ہوتا ہے وہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ ایسے دو انبیاء گزرے ہیں بزرگان محترم جن کی بیویاں جہنم رسید ہو چکی ہے۔ دو انبیاء کے نکاح میں رہ کر، زوجیت میں رہ کر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کلمے کو نہیں پڑھا۔ ادھر فرعون کی بیوی جنت کے اعلیٰ مقام پر اور ادھر انبیاء کی بیویاں ہو کر جہنم میں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح کے مثالوں کو بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کے قصے کو بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو کہ انبیاء کی بیویاں ہو کر جہنم میں پہنچ گئی ہے۔ بزرگان محترم حضرات مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا عمل اگر کردار اگر اس کو پیچھا کر دیتا ہے تو اس کا حسب اور نسب، اس کا خاندان، اس کے رشتہ دار، اس کا قبیلہ مل کر اسے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر کسی کو کسی کا رشتہ دار، کسی کے خاندان، کسی کے قبیلے کے لوگ کسی گنہگار کو اللہ کے عذاب سے بچاتے تو ابو لہب ملعون نہ بنتا، ابو لہب اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہوتا، ابو لہب پر خدا کا قہر نازل نہ ہوتا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی کان کے پردے کھول کر اس بات کو توجہ سے سن لینا کہ تمہارا باپ محمد ہونے کی حیثیت سے ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے، تم میری لخت جگر ہو، تم میری بیٹی ہو، تم میری دختر نیک ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارا باپ محمد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بیٹی دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر لینا، میں محمد ہو کر دنیا میں تمہاری تھوڑی سی مدد ضرور کر سکتا ہوں، میں دنیا میں رہ کر محمد ہونے کی حیثیت سے، تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا تعاون دنیا میں رہتے ہوئے ضرور کر سکتا ہوں، لیکن بیٹی اس بات کو یاد رکھ لینا، قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ہو کر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی مدد اور تعاون ضرور کر سکتا ہوں، بیٹی اس بات کو یاد رکھ لینا، نیک عمل کر کے دنیا سے آخرت کے لیے توشہ تیار کر کے چلی جانا، اس لیے کہ قیامت کے دن جو تیرے پاس نیک عمل ہوں گے اللہ اس اعمال کے بقدر آپ کا
فیصلہ کریں گے وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بزرگان محترم، جب نبی کی بیٹی کا ایسا معاملہ ہے، یہاں پر رک کر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ وہ فاطمہ جس کو جنتی عورتوں کا سردار کہا گیا، وہ فاطمہ جس کو جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا کہا اپنے شوہر سے، جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے جنازے میں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنا، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر خدا کی قسم نہ پڑنا۔ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، میرے والد محترم نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹی پردے میں رہنا، بیٹی پردے میں رہنا۔ میں نے اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی کو گزار دیا۔ زندگی کے کسی لمحے میں، زندگی کے کسی موڑ میں، زندگی کے کسی بھی وقت میں کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی۔ اپنے شوہر سے یہ وصیت کر رہی ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ اے علی، اس بات کو سن لینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں تم ہوں گے اور یہ میرے دونوں لخت جگر حسن اور حسین ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے جنازے میں کندھا دینے کے لیے کوئی اور کو نہ بلانا۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، ایک جنازے کے کاندھے پر جنازے کے 4 پائی ہوتے ہیں، ایک طرف حضرت علی اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، دوسری طرف حضرت حسن کے کاندھے پر یہ کاندھا ہے، تیسری طرف حضرت حسین کے کاندھے پر یہ جنازے کا کاندھا ہے۔ چوتھے کاندھے کو کس نے کاندھا دیا؟ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خادم تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ کے جنازے کو کاندھا دیا۔ ایسی زندگی گزار کر حضرت فاطمہ دنیا سے گئی ہوئی ہے۔ باپ نے ایک چیز کی نصیحت کر دی، بیٹی پردے میں رہنا۔ زندگی بھر اس باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ بزرگان محترم، کیا آج کا کوئی باپ ہے جو اپنی بچی کو بٹھا کر اس طرح کی نصیحت کر رہے ہیں؟ اگر آج کوئی ماں ہے جو اپنی بچیوں کو بٹھا کر اس طرح کی نصیحت کر رہی ہے، کھلے عام برسر عام آج ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں، ہماری نوجوان لڑکیاں بغیر برقعے کے نکل رہی ہے، بغیر نقاب کے نکل رہی ہے۔ اگر تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جاتی تو کسی نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی، کسی نوجوان کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری قوم کی نوجوان مائیں اور بہنوں پر، کسی نوجوان لڑکی پر وہ نظر اٹھا کر اپنی نظر کو ڈالے۔ اسی لیے بزرگان محترم، اپنی بچیوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زندگی ہماری بچی گزار کر کے جائے کہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے زندگی گزار کر گئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا حضرت فاطمہ سے؟ بیٹی نیک عمل کر لینا، دنیا میں نیک عمل کر لینا، قیامت کے دن تو اپنے نیک عمل کی مالکہ ہوگی، ملکہ ہوگی۔ جیسے تیرے پاس عمل ہوں گے اللہ ویسے فیصلے کرے گی۔ چنانچہ بزرگان محترم، ان دونوں نے حضرات انبیاء کے نبیوں نے کیوں جہنم رسید ہو گئی؟ قرآن مجید کی وہ آیت آگے بتاتی ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ میرا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، گزرے ہوئے میرے نیک انبیاء کی دونوں بیویاں کیوں جہنم رسید ہو گئی؟ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا، کلمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔
کی وقیل ادخل النار مع الداخلین، قیامت کے دن یہ نبیوں کی بیویوں سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ تم جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، یہ انبیاء کی بیویاں ہیں، نبی کی زوجیت میں رہ کر جہنم رسید ہو گئے، ادھر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، اس محبت نے حضرت آسیہ کو ایمان قبول کرا دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کیا کہا تھا، اپنے شوہر سے کیا کہا تھا، لا تقتلوا، کہ تم اس بچے کو ہرگز قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر یہ بچہ میرے اور آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے، نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت نے حضرت آسیہ کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا ایک سبب تھا۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ فرعون کی ایک باندی تھی جو فرعون کے محل میں رہ کر اس کے محل کی، اس کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بطور خاص فرعون کی بیٹی کی وہ خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ فرعون کی جو باندی تھی اس کا نام مشاطہ ہے۔ کیا ہے نام؟ اور سے سنیے بزرگان محترم، ان واقعات تو کبھی ہم نے سنا نہیں ہوگا، خالی یہی سنا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ صرف ہم روز اول سے یہی سنتے ہوئے آ رہے۔ فرعون کے کتنے واقعات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جمع کیا ہے، ایک ایک واقعے کو 5 6 مہینے اگر عرض کیا جائے تبھی کم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو فرعون کے پاس جو باندی تھی اس کا نام مشاطہ تھا، بطور خاص وہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون کی باندی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، ایک مرتبہ کنگھی کرتے وہ پھسل کر کے نیچے گر گئے۔ نیچے گرنے کے بعد فرعون کی باندی چونکہ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی، حضرت آسیہ کو دیکھا تھا کہ اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ ایمان لانا ایک ذریعہ بنا کہ فرعون کی باندی بھی فرعون کو بتائے بغیر، معلوم ہوئے بغیر اسلام کی دولت کو قبول کر لیا تھا۔ کنگھی گرنے کے بعد فرعون کی باندی مشاطہ نے کہا کہ اللہ اپنے منکروں کو ہلاک کر دے، اللہ کافروں کو ہلاک کرے، اللہ کافروں کو برباد کرے، اللہ کافروں کی پکڑ فرمائے۔ جب مشاطہ نے اپنی زبان مبارک سے اس جملے کو کہا، فرعون کی بیٹی سامنے بیٹھ کر سن رہی تھی، جب اس جملے کو سنا کہ اللہ فرعون کو، اللہ کافروں کو، اللہ منکروں کو ہلاک کرے، فرعون کی بیٹی نے فرعون کی باندی سے پوچھا مشاطہ سے کہ اے مشاطہ آپ مجھے بتائیے کہ جو تم کہہ رہی ہو اللہ منکروں کو ہلاک کرے، کافروں کو ہلاک کرے، کیا میرے باپ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جس کی تم بات مانتے ہو؟ کیا کوئی خدا ایسا ہے جو میرے باپ کے علاوہ ہے جس کو تم رب تسلیم کرتے ہو؟ مشاطہ نے کہا ہاں، میرا بھی، تیرا بھی اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا بھی رب وہی رب ہے جس رب پر میں ایمان لا چکی ہوں۔ موسیٰ اور ہارون کے کلمے کو میں نے پڑھ لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون جیسے ظالم کا بھی رب ہے۔
جب اس بات کو, اس جملے کو فرعون کی بیٹی سنتی ہے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, غم زدہ ہو جاتی ہے, اور بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے دروازے کے پاس جا کر دروازہ کٹکھٹاتی ہے. باپ فرعون ہے, وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے. دروازہ کھولنے کے بعد بیٹی کہتی ہے, اپنے باپ فرعون جیسے ظالم سے کہتی ہے, ابو جان, ڈیڈی آج آپ کی باندی تو اسلام کو قبول کر لیا. فرعون سے کہتی ہے, فرعون کی بیٹی, آپ تو گھر میں بیٹھ کر پورے مصر کی فکر کر رہے ہیں, آپ یہاں پر بیٹھ کر پورے مصر سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں, پورے مصر سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. ابو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے محل کے اندر کہ آپ کے پاس جو کام کرنے والی خادمہ ہے, مشاطہ ہے, وہ موسیٰ اور ہارون کا کلمہ پڑھ چکی ہے. ابو جان, وہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کر لیا ہے, اسلام کو قبول کر لیا ہے. جب بیٹی اپنے باپ سے اس بات کو پہنچاتی ہے, باپ گھر سے نکل کر فوراً مشاطہ کے پاس آتا. مشاطہ کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے, بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ مشاطہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو, چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. تم موسیٰ اور ہارون کا جو کلمہ پڑھی ہو اس کلمے سے باز آ جاؤ, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, میری بات کو مان لو, میں تمہارا پروردگار ہوں. یہ فرعون کے الفاظ ہے بزرگان محترم. حضرات مفسرین نے لکھا ہے, فرعون کی بیٹی مشاطہ سے کہتی ہے, باندی سے کہتی ہے, میرا باپ تو وہ ہے جس کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے, اتنا بڑا ہے میرا باپ کہ پورے مصر کے لوگ میرے باپ کے پیروں کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں. پورے مصر کے لوگ میرے باپ کے سامنے آ کر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں. تم میرے باپ کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے کسی اور رب کو تم مانتی ہو. فرعون آتا ہے, مشاطہ کو سمجھاتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. بہت سارا وقت گزارنے کے بعد, بہت ساری باتیں بولنے کے باوجود مشاطہ کہتی ہے کہ تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو, میں کسی بھی حالت میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بزرگان محترم, جہاں پر اسلام کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے, وہی اسلام کے لیے عورتوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہے. جہاں صرف مردوں نے اسلام کے لیے اپنے گردنوں کو, اپنے جانوں کی بازی کو لگایا ہے, وہی رک کر اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے پتہ چلے گا اس اسلام کی خاطر کے لیے, اس اسلام کی حفاظت کے لیے ہماری مستورات نے, ہماری مائیں اور بہنوں نے بھی اپنی جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. فرعون سمجھانے کے باوجود مشاطہ نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ فرعون اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے, اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ تم بہت بڑے میدان میں مشاطہ اور اس کی دودھ پینے والی ایک چھوٹی سی بچی اور ایک چلنے والی 2 بچیوں کو پکڑ کر کے تم چٹیل میدان میں لے کر کے آؤ. فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ تم لکڑیوں کو تیار کرو, تم آگ کو تیار کرو, ایک بہت بڑی کڑی کو لے کر کے آؤ, تم ایک تیل لے کر کے آؤ, تم جتنا جلد ہو سکے اس لکڑیوں کو سلگا کر کے آگ کو سلگاؤ. آگ سلگ جانے کے بعد تم ایک بہت بڑی کڑی کو رکھ دو. وہ کڑی کو رکھنے کے بعد تم اس کو تیل اس میں ڈال دو. تیل ڈالنے کے بعد اس کو تم اچھی طرح سے خوب پکانا, ایسا پکانا کہ جس طرح ہانڈی میں سالن یا چائے پکنے کے بعد جس طرح آواز آتی ہے اس طرح وہ کڑی میں تیل پکنا چاہیے, خوب اونٹانا چاہیے, اس تیل کو خوب گرم کرنا چاہیے. فرعون نے اپنے درباریوں سے اس بات کو کہا. چنانچہ وہ درباری جاتے ہیں, بڑے جنگل میں لکڑیاں جمع کر کے ایک بڑی کڑھائی لے آ کر اس کے اندر تیل ڈال کر تیل کو گرم کرتے ہیں. اب فرعون حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس میری باندی کو اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیوں کو ساتھ میں لے کر کے آؤ.
بزرگان محترم یہ قرآن مجید کے اندر واقعات ہیں، توجہ سے سنیے، عبرت حاصل کیجئے بزرگان محترم، بطور خاص عورتوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے، سبق ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے فرعون کہتا ہے کہ تم مشاطہ اور اس کی دونوں بچیوں کو لے کر کے آؤ، مشاطہ کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے، اس کی دونوں بچیوں کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے۔ اب دیکھتی ہے کہ سامنے کڑھائی کے اندر تیل کھول رہا ہے، سامنے کڑھائی کے اندر تیل کھول رہا ہے۔ فرعون مشاطہ سے کہتا ہے کہ اگر آج تو اسلام سے باز آ گئی، اسلام کو چھوڑ دی، کلمے کو چھوڑ دی، تو آج میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو نے موسیٰ اور ہارون کے کلمے سے باز نہیں آئی، کان کے پردے کھول کے رسول نے، اے مشاطہ، اے میری باندی، تجھے اور تیری ان دونوں بچیوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر تیرے جسم کو ختم کر دوں گا۔ فرعون کی باندی کا اسلام مضبوط تھا، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیوست ہو چکی تھی، خدا کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پر فرعون کی باندی مشاطہ نے کہا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، اب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ چکی ہے، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ایک نہ ایک دن تو مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مجھے قبر کی مٹی کے حوالے ہونا ہے۔ فَقُلْ مَا أَنْتَ قَالٍ، اے فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے، تیرے دل کے اندر جو کچھ آ رہا ہے تو کر گزر لے، لیکن میں اسلام سے منہ پھیرنے والی نہیں ہوں۔ بزرگان محترم، فرعون کو اور زیادہ غصہ آنے لگا، اس لیے کہ سامنے کڑھائی رکھی ہوئی ہے، تیل ڈالا گیا ہے، بہت زیادہ تیل کو اونٹایا گیا ہے، زارو قطار تیل پک رہا ہے۔ بزرگان محترم، ایسے ظالم بھی دنیا کے اندر گزرے ہوئے ہیں جن کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، اس ظالم کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ دودھ پیتی بچی کو میں آگ میں ڈالوں گا تو اس کے ماں کے دل کے اوپر کیا گزرے گا، اس دودھ پینے والے معصوم بچی کے دل میں کیا گزرے گا۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، سب سے پہلے وہ ظالم فرعون ایک چلنے والی چھوٹی سی بچی کو، مشاطہ کی بیٹی کو پکڑتا ہے، اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا ہے، جلتے ہوئے کڑھائی میں تیل میں ڈال دیتا ہے۔ اب بیٹی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب سامنے دودھ پیتی بچی ہے، اس کو بھی ڈالنے کا وقت آ چکا ہے، اب اس کے بعد بیوی کو ڈالنے کا وقت آ چکا ہے۔ فرعون نے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تیری ایک بچی کو میں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا ہوں، اگر ابھی بھی تو اسلام کو نہیں چھوڑے گی، سن لے اے مشاطہ، تیرے جو گود میں دودھ پینے والی بچی ہے، ابھی 6-7 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں، 1 سال بھی نہیں گزرا ہے، اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو یہ دودھ پینے والی بچی کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں۔ سوچے بزرگان محترم، اسلام کی خاطر ہماری ان مائیں اور بہنوں نے کیسی قربانی دی ہے۔ جب پہلی بچی کو تیل کے اندر ڈالا گیا، وہ کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے بزرگان محترم، کچھ سیکنڈ گزرنے کے بعد وہ چھوٹی سی معصوم بچی کا سارا گوشت تیل کے اندر پک کر کے ختم ہو گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ والے لکھتے ہیں، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تیل میں جیسے ہی مشاطہ کی بیٹی کو فرعون ڈالتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ پاک اس کی روح کو نکال لیتے۔
اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ تیل میں پڑنے سے پہلے اللہ پاک اس بچی کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ وہ بچی کی روح جاتے ہوئے اپنے ماں سے کہتی ہے یا امی اصبری، امی جان صبر کر لینا، امی جان صبر کر لینا، وہ ابشر، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے جا رہی ہوں، اللہ نے مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ بیٹی کی روح کیا کہہ رہی ہے؟ امی تھوڑا سا صبر کر لینا، اللہ نے مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اس فرعون کے ظلم نے مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ بچے کی روح جاتے ہوئے اپنی ماں سے صبر کی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اب دوسرا نمبر کس کا ہے؟ دودھ پینے والی معصوم بچی کا ہے۔ اب یہ سمجھنے لگا کہ فرعون اب تو یہ دودھ پینے والی بچی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل محروم، اس کا دل مایوس ہو کر اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ورنہ یہ تیرے گود کی بچی کو اٹھا کر بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا، مشاطہ نے فرعون کی باندی نے کہا کہ فخذ ما انت قاض، فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ظالم تھا، بزرگان محترم دودھ پینے والی بچی کو لے جا کر جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ وہ بچی زار و خطار رونے لگی، کچھ سیکنڈ میں نہیں گزرے بزرگان محترم، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بچی کے جسم کا گوشت پک کر کے بھن کر کے پورا ختم ہو گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ فرعون نے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے۔ مشاطے نے کہا، فرعون کی باندی نے کہا کہ اے فرعون، اے ظالم، تم نے میری دنیا کو ختم کر دیا، تم نے میرے دونوں لخت جگر کو چھین لیا، تم نے میرے دونوں معصوم بچوں کو ختم کر دیا، تم نے میری دنیا کو برباد کر دیا۔ وہ کیا ڈالے گا مشاطہ کو جلتے ہوئے آگ میں، جلتے ہوئے تیل میں؟ خود مشاطہ فرعون کی باندی اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، وہ مشاطہ فرعون کی باندی اس سے پہلے کہ فرعون سے ایک چھوٹی سی وصیت کرتی ہے کہ تم مجھے کیا ڈالو گے، میں خود اس میں کودنے کے لیے تیار ہوں، اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے جسم کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن فرعون، ایک میری چھوٹی سی نصیحت ہے، اے فرعون کے کارندوں، اس بات کو سن لینا، مجھے بھی آگ میں ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اللہ کے لیے قربانی دے رہی ہوں، اس سے پہلے کہ میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے۔ فرعون نے کہا کہ بتا وہ تیری کیا نصیحت ہے، بتا تیری کیا وہ وصیت ہے جس کو میں پورا کرنا ہے۔ فرعون کی باندی نے کہا، میری ایک چھوٹی سی وصیت یہ ہے کہ جب میں بھی اس آگ کے اندر جل کر بھن کر جب میرا جسم ختم ہو جائے گا، میری ایک نصیحت ہے کہ میرا جسم کا سارا گوشت بھی ختم ہو جائے گا، میری وصیت ہے کہ میری ہڈیوں کو اور میرے ان دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو کسی ایسی ویسی جگہ پر لے جا کر مت بھڑکانا۔ میری یہ وصیت ہے کہ ہم دونوں بچیوں کی، اور میں ماں ہوں، ہم تینوں کی ہڈیوں کی خبر کھود کر ایک جگہ پر دفن کر دیں، ایک جگہ پر خبر کھود کر دفن کر دینا، یہ میری چھوٹی سی وصیت ہے۔ فرعون نے کہا کہ چل تیری نصیحت کو اور وصیت کو ہم ضرور مکمل کریں گے۔ بزرگان محترم، چنانچہ مشاطہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، پورا جسم پک کر ختم ہو گیا، مشاطہ کی بھی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ مصر کی اس سرزمین میں ان دونوں بچیوں کی
کی اور ماں کی ہڈیوں کو ایک خبر کا گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، تقریباً 2-2.5 ہزار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے معراج کے سفر پر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی آسمان اول پر بھی نہیں پہنچتے، جنت سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی بیت المقدس سے معراج کے سفر کے لیے، آسمانوں کے سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی پہلے آسمان پر بھی نہیں گزرے، ابھی پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، اللہ کے نبی اے جبرائیل مجھے بتائیے کہ ابھی میں آسمان اول پر نہیں پہنچا، میں یہیں سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کا خوبصورت عنبر میں محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی خوبصورت خوشبو آج تک کبھی میں نے نہیں سونگا، آج میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، کیا بات ہے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کیا کہا، اس جواب کے ساتھ میں اگلے جمعہ حاضر ہوں گا۔ بزرگان محترم، یہ بہت ہی اہم عناوین ہے، یہ آدھے پونے گھنٹے میں اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی جمعہ آپ جلد تشریف لائیے، اس واقعے کو میں مکمل بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی